علامہ محمد مزمل ادریسی آفیشیل. Like and subscribe for more Islam related videos. اس دنیا انسانیت میں بہت سارے ادوار میں بہت سارے معاشرے تشکیل پائے، اور دین اسلام نے بھی ایک معاشرے کی تشکیل فرمائی۔ پوری تاریخ انسانیت میں وہ معاشرہ جس کو محبوب کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل دیا، اس کی مثال نہیں ملتی۔ اس کی بنیاد سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے پر ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کو معبود مان لیا اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول، اپنا ہادی، رہبر، لیڈر، رہنما مان لیا، تو آدھے مسائل یہیں پر حل ہو گئے کہ اس نے فطرت کو تسلیم کر لیا، اور جو بندہ فطرت کو تسلیم کر لے یہ اس کی کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے کہ اس نے نظام فطرت کو تسلیم کر لیا۔ جب اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک معبود برحق مان کر اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کو تسلیم کرتا ہے تو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت بھی پیدا ہوتی ہے، اس کے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی تعظیم بھی پیدا ہوتی ہے۔ جب اللہ کی عظمت کو اپنے سامنے رکھتا ہے تو اس کے دل میں خوف خدا بھی پیدا ہوتا ہے، عاجزی اور انکساری بھی پیدا ہوتی ہے، ہمدردی اور غم گساری بھی پیدا ہوتی ہے، تکلیف پر صبر کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے، آنکھوں میں حیا بھی پیدا ہوتا ہے، دل میں رقت بھی آ جاتی ہے، خدا تعالیٰ کے حضور سر بسجود ہو جاتا ہے اور عرض کرتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا رب جو سب سے بلند ہے۔ اور پھر اس کے محبوب کریم علیہ السلام کی رسالت کو تسلیم کر لے تو محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی اس کے لیے رول ماڈل بن جاتا ہے، اس کے لیے زندگی گزارنے کے رہنما اصول بن جاتے ہیں۔ اس کی زندگی چاہے وہ انفرادی ہو چاہے وہ اجتماعی ہو، اس کے لیے عمل کا نمونہ بن جاتی ہے۔ جب ایک قانون بھی ہو اور قانون پر عملی تصویر بھی ہو تو اس پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم بطور قانون سامنے آیا اور زندگی محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام بطور عملی تصویر سامنے آئی۔ قانون بھی موجود تھا اور اس پر عمل کرنے کی تصویر بھی موجود تھی، تو ایک مسلمان کے لیے اپنی انفرادی زندگی اور اجتماعی زندگی کے اندر اپنے معاشرے کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تشکیل بہت آسان ہو گئی۔ اگر اس نے صبر کرنا ہے تو محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں صبر کی عملی تصویر اور صبر کا عملی نمونہ موجود ہے۔ جب صبر کی عملی تصویر اور نمونہ موجود تھا تو اب اس کو صبر کرنے میں کوئی دقت اور دشواری پیش نہیں آئی۔ حدیث پاک میں ہے کہ محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام اصبر الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ صبر کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے معاملات میں، دینی حمیت اور غیرت میں جتنا صبر محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا ہے شاید ہی اس کی کہیں نظیر ملتی ہو۔ اور صحابہ کرام فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی حدود کا معاملہ ہو، حضور رب کی حدود کو قائم کرنے میں سب سے زیادہ سخت خود رسول اللہ نظر آتے ہیں۔ جب مدینے کے ایک با اثر قبیلے کی لڑکی نے چوری کر لی تو انہوں نے سفارشیں کرنا شروع کر دی، اور سفارش کرنے کے لیے حضرت اسامہ بن زید کو متعین کر لیا
جب ان کی سفارش کی گئی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں، حضور جلال میں آ گئے، فرمایا اس فاطمہ کی جگہ اگر فاطمہ بنت محمد ہوتی اور وہ چوری کرتی تو میں ضرور اس کے ہاتھ کاٹتا، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی غیرت کے معاملے میں اتنے سخت تھے کہ آپ کے چہرے کی کیفیت سے نظر آتا تھا کہ یہ بات اللہ کے نبی کو ناگوار۔ ایک قبیلہ آیا وفد کی صورت میں محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں، تو انہوں نے ریشم کے لباس پہن لیے، تلواریں میانوں سے باہر نکال کر لٹکا لی، اور محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش ہوئے کہ اپنے روب کے ساتھ، وہ ایسا دور تھا نا عرب کا کہ لوگ اپنے روب کو دوسروں پر ظاہر کرتے تھے، اور اس شے کو بڑی اہمیت اور ویلیو دی جاتی تھی کہ شاہانہ شان و شوکت کے ساتھ کہیں وفد جائے، تو وہ اپنے روب کو دکھانے کے لیے انہوں نے یہ معاملات کیے۔ جب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے، ان پر اسلام کے احکام لاگو نہیں ہوئے، وہ اسلام کے احکام کے مکلف نہیں ہوئے، لیکن بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں جب حاضر ہوئے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اپنا چہرہ پھیر لیا، یہ دوسری طرف آ گئے، حضور نے چہرہ پھیر لیا۔ صحابہ کرام سے پوچھا کہ اللہ کے رسول ہم سے ناراض ہیں، کیا وجہ ہے چہرہ پھیر لے؟ اگر میں ہوتا یا آج کا کوئی بادشاہ ہوتا تو وہ کہتا کہ یہ آئے ہیں، ان کو احکام شریعت بتانے چاہیے، ابھی تو یہ نئے نئے ہیں، لیکن جو احکام شریعت کے لاگو ہو چکے، جو نازل ہو چکے، ان پر عمل کرنے اور کروانے میں محبوب کریم علیہ السلام کا یہ عالم ہے کہ وہ ابھی نئے نئے آئے اور ابھی وہ اسلام سے روشناس نہیں۔ رسول اللہ ان سے چہرہ پھیر رہے صلی اللہ علیہ وسلم، چہرہ پھیر۔ صحابہ نے پھر ان کو سمجھایا کہ یہ ریشم ہماری شریعت میں مرد کے لیے جائز نہیں، یہ تلواروں کو اس انداز میں نمائش کرتے ہوئے اس طرح روب دار انداز میں آنا اللہ اس کے رسول کو پسند نہیں، یہاں آج ان کے ساری پسند آئے۔ تو وہ لوگ گئے اور جا کر اپنے انہوں نے لباس تبدیل کیے اور وہ تلواریں اپنے میانوں میں سنبھال کر پھر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور اللہ کے رسول ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ اسی طرح اسلامی معاشرے کے اندر حیا کا بہت عمل دخل ہے۔ محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق بہت سے صحابہ کرام سے یہ روایت موجود ہے کہ محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کنواری لڑکیوں سے زیادہ حیا فرمانے والے تھے۔ ایک مرتبہ محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام ایسے سفر کو چل پڑے، راستے میں دیکھا کہ دو بھائی آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، تو ایک بھائی دوسرے کو سمجھا رہا ہے کہ ایسے خاموش نہ رہا کرو، حیا میں نہ رہا کرو، کھل کر بات کیا کرو، جس طرح آج کل لوگ کہتے ہیں کہ جو شریف بنا اس کو لوگ کھا گئے، اس کو زندہ رہنے کا نہیں چھوڑتے۔ شریف نہیں بننا چاہیے، بلکہ دو ٹوک بات کرنی چاہیے، نڈر ہو کر بے باک ہو کر زندگی گزارنی چاہیے۔ میں تو کسی سے نہیں ڈرتا ہوں، تو بھائی کو بھی سنا دیتا ہوں، باپ کو بھی سنا دیتا ہوں۔ بعضوں کو تو یہ بھی کہتے ہوئے سنتے ہیں کہ اس کو میں نے ایسے سنا دی، استاد کو سنا دی، تو نے بڑا کمال کیا، یہ کون سی حیا ہے؟ تو بے حیائی ہے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا، ایک بھائی دوسرے بھائی کو تلقین کر رہا تھا کہ ایسے بات کیا کرو، یوں کیا کرو۔ تو رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے چھوڑ دو کہ حیا ایمان سے ہے، دو لفظ فرمائے اس کو چھوڑ دو، جو یہ حیا کے اندر ہے نا اس کو حیا کے دائرے میں رہنے دو۔ میش حیا ایمان سے، فرمایا کہ ایمان کے 70 اور کچھ یا 60 اور کچھ درجے ہیں، یعنی 69 یا 79 درجے ہیں، ایمان کے 69 یا 79 درجے ہیں۔ فرمایا اس میں سے سب سے اعلیٰ درجہ ایمان کا
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، یہ ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ اور ادنا درجہ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے میں سے تکلیف دہ شے کو اٹھا لینا ہے، سائڈ پہ کر دینا ہے۔ ہم لوگ تو یہ کرتے آئے کہ پانی آ گیا، گھر کے دروازے کے سامنے ایک ٹرک منگا لیا کچرے کا، وہ دروازے پر ڈال دیا، باقی دانے باہر جانے دوسرے لوگ جانے۔ وہی کام جو اس ٹرک کے بھرنے پر اور اس کے گروانے پر جو پیسہ خرچ کیا وہ اس گٹر کی درستگی پر خرچ کرتے، کام ساروں کا آسان ہو جاتا۔ وہ کام نہیں کرنا جو بنیادی کام ہے۔ اپنے گھر کے آگے سے کچرا ختم کرنا ہے، دوسرے کے گھر کے آگے انبار لگا دو، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ حضور فرماتے یہ ایمان کا ادنا درجہ ہے، راستے میں سے تکلیف دہ شے کو اٹھا لینا۔ پھر فرمایا کہ حیا بھی ایمان سے ہے، حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ پھر محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی مبارک میں قناعت بھی ملتی ہے، جس سے بہت سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں قناعت سے، کہ ہر وقت ہمیشہ آگے جانے کا جذبہ۔ جس بندے میں یہ چیز نہ ہو نا، اس کو نکٹھو اور نکما سمجھا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں، کہ یہ ترقی نہیں چاہتا ہے، یہ آگے بڑھنا نہیں چاہتا ہے۔ تو قناعت کا معنی یہ ہے کہ جو کچھ مل جائے اس پر صبر شکر کرے۔ یہ صفت ان مرد میں بھی ہونی چاہیے، عورت میں بھی ہونی چاہیے، اور بچوں کو بھی قناعت سکھانی چاہیے کہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا ہے۔ بے صبری کی ضد ہے قناعت اختیار کرنا، کہ تھوڑا سا کمی پیدا ہو تو ایسی ویسی باتیں کرنا شروع کر دیجیے، اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ جب سب کچھ ہوتا ہے تو اس وقت توجہ ہی نہیں خدا کی طرف، اور جب تھوڑی سی کمی آ جائے مر گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو قناعت یہ ہے کہ جو مل جائے اس پر صبر و شکر کیا جائے۔ یہ صبر و شکر جو ملے اس پر، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ بعض اوقات آل محمد کے گھر ایک ایک ماہ، اور ایک حدیث میں 3 ماہ چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن کوئی حدیث آپ کو ایسے نہیں ملے گی کہ اہل بیت نبوت نے بے صبری کا اظہار کیا ہو۔ سیدہ طیبہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون جنت، جو دعا کریں تو جنت سے ان کے لیے کھانے آ جائیں۔ حضور کی دعوت کی نا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور عالی شان کھانا پکایا، اور صحابہ کے ساتھ جب حضور چلے تو حضرت عثمان حضور کے پیچھے پیچھے چل رہے، اور حضور کے قدم پر قدم رکھ کر قدم گن رہے، قدم پر قدم رکھ کر قدم گن رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا عثمان یہ قدم کیوں گن رہے ہو؟ تو فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ حضور کے کاشانہ اطہر سے لے کر میرے گھر تک حضور کے جتنے قدم ہوں اتنے غلام آزاد کروں۔ ایسی دعوت کی حضور کی۔ جب حضور دعوت تناول فرما چکے، حضرت علی المرتضیٰ ساتھ تھے، واپس گئے، سیدہ بطول زہرا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی المرتضیٰ نے پوری دعوت کی روداد سنائی، کہا کہ عثمان نے ایسی دعوت کی ہے حضور کی۔ تو سیدہ نے حضرت علی المرتضیٰ سے فرمایا آپ بھی جا کر دعوت کر دو۔ تو حضرت علی المرتضیٰ نے جا کر دعوت کر دی۔ ادھر سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر سجدے میں رکھا، دیگچی چولہے پر چڑھا دی، اور عرض کی مولا عثمان نے دعوت کی ہے، تیری بندی فاطمہ تیرے محبوب کی دعوت کرنی چاہتی ہے، تو انتظام فرما دے۔ حضور جلوہ گر ہوئے، سیدہ اٹھی، دیگچی کو اٹھایا تو کھانے سے بھری ہوئی تھی۔ حضور تشریف لے آئے،
کھانا شروع ہو گیا، حضور کھانا کھا رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں۔ جب کھانا کھا کر فارغ ہوئے تو حضور نے فرمایا ایسا کھانا کبھی تم نے کھایا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ کبھی نہیں کھایا۔ فرمایا یہ کھانا تمہارے لیے جنت سے آیا ہے۔ اور فرمایا ابھی ابھی میرے پاس جبریل آئے اور آ کر مجھے بتایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، عثمان نے آپ کی دعوت کی اور آپ کے کاشانہ اطہر سے اپنے گھر تک ہر قدم کے عوض ایک ایک غلام آزاد کیا۔ یا رسول اللہ، اللہ کریم آپ کو سلام دے رہا ہے اور فرماتا ہے کہ آپ کے ہر قدم کے عوض جو آپ نے اپنے گھر سے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کے گھر تک اٹھائے، خدا نے آپ کی امت کو جہنم سے آزاد فرما دیا ہے۔ تو سیدہ کی یہ شان ہے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ تشریف لائے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر فاقے کا اثر ظاہر تھا، بھوک کے اثرات ظاہر تھے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ اے فاطمہ کچھ کھایا نہیں آئے؟ عرض کی نہیں، 3 دن ہو گئے۔ کتنے دن ہو گئے؟ 3 دن ہو گئے۔ تو حضرت علی فرمانے لگے کہ اے فاطمہ بتا دیتی کچھ انتظام کرتا۔ تو سیدہ نے عرض کی کہ اے میرے سرتاج، میرے بابا سید عالم محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھے نصیحت فرمائی تھی کہ کبھی علی کو پریشان نہ کرنا، اس لیے میں نے آپ کو کچھ نہیں کہا۔ یہ ہے قناعت، جو مل جائے اس پر صبر شکر کرنا۔ یہ بیٹوں کو بھی سکھانا چاہیے اور بیٹیوں کو بھی سکھانا چاہیے۔ تو جو لوگ قناعت اختیار کرتے آئے، اللہ تبارک و تعالی ان کو آخرت میں آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن فقراء امراء سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ ابھی اپنے رزق کا حساب دے رہے ہوں گے، امراء اپنے رزق کا بھی حساب دے رہے ہوں گے، اور فقراء جو ہے وہ جنت میں 500 سال پہلے پہنچ جائیں گے۔ اس دنیا کی زندگی 60-70 سال ہے، اس میں گزار وہ بھی جاتا ہے جس کے پاس لاکھوں کروڑوں روپے ہے، اور گزار وہ بھی جاتا ہے جو چند ہزار میں اپنا گزر بسر کرتا ہے۔ تو جو بندہ چند ہزار میں اپنا گزر بسر کرے تو اسے بے صبری کا راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کر کے، اللہ کا شکر ادا کر کے جو اس نے قیامت کے دن اپنی رحمتیں ان لوگوں کے لیے تیار کی ہیں اس کا حقدار بننا چاہیے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 5 نصیحتیں فرمائی ہیں۔ پھر حضور کی نصیحت تو حضور کی نصیحت ہے۔ فرمایا کہ اتق المحارم تکن اعبد الناس، جن چیزوں کے اللہ نے حرام کیا ہے ان سے بچ جاؤ، لوگوں میں سے سب سے بڑے عابد عبادت گزار بن جاؤ گے۔ جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے ان سے بچ جاؤ تو تم دنیا میں لوگوں میں سب سے زیادہ عابد عبادت گزار بن جاؤ گے۔ جو چیز فرض ہے اس کو ترک کرنا حرام ہے، اور جو چیز حرام ہے اس سے بچنا فرض ہے۔ یعنی فرض حرام کی اور حرام فرض کی ضد ہے۔ اور فرض کہتے کس کو ہے؟ جو دلیل قطعی سے ثابت ہو، یعنی کتاب اللہ سے یا خبر متواتر سے یا خبر مشہور سے ثابت ہو، اور اس کا انکار کفر ہے اور اس کو چھوڑنا حرام ہے، اس کو فرض کہتے ہیں۔ نماز فرض ہے تو نماز کے مقابل نہ پڑھنا حرام ہے، بغیر کسی عذر کے چھوڑ دینا حرام ہے۔ جس طرح سود کھانا حرام ہے، خنزیر کھانا حرام ہے، اسی طرح نماز کو چھوڑنا بھی حرام ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم لوگ کوئی گناہ نہیں کرتے، یہ ہے کہ نماز نہیں پڑھتے آئے ہیں، یہ کوئی گناہ ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ نماز کو حقیر سمجھنا کفر ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کیا اس نے کفر کیا، یعنی نماز کو حقیر سمجھا، نماز صحیح کوئی نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو محرمات کا ارتکاب کرنے سے جو بچا، نیک عمل کرنا آسان کام ہے،
حرام چیزوں سے بچنا یہ بہت مشکل کام ہے۔ پتہ سب کو ہے سود حرام ہے، لیکن اس سے بچنا بہت مشکل ہے۔ پتہ سب کو ہے رشوت حرام ہے، لیکن اس سے بچنا بہت مشکل ہے۔ پتہ سب کو ہے ملاوٹ حرام ہے، لیکن بچنا مشکل ہے، معلوم بھی ہے۔ پتہ سب کو ہے تول میں کمی کرنا حرام ہے، لیکن بچنا مشکل ہے۔ دھوکہ حرام ہے، بچنا مشکل ہے۔ جھوٹ بولنا حرام ہے، لیکن بچنا مشکل ہے۔ اگر محرمات کو انسان خود ترک کر دے تو وہ دنیا کا سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے۔ دوسری نصیحت، محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان کر، اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان کر تو مومن ہو جائے گا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اسی کے متعلق اتنی تاکید کی گئی کہ میں یہ سمجھنے لگا کہ کہیں یہ میرے ترکے میں میرا وارث نہ ہو جائے۔ فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کی تکلیف سے اس کا پڑوسی محفوظ رہے، جس کی تکلیف سے اس کا پڑوسی محفوظ رہے۔ اور تیسری نصیحت کی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو تو مسلمان ہو جائے گا۔ اپنے لیے ایمان پسند کرتے ہیں، دوسرے کے لیے ایمان پسند کرنا لازم ہے۔ میں اپنے لیے جنت پسند کرتا ہوں تو دوسروں کے لیے بھی مجھے جنت پسند کرنی چاہیے۔ اگر جنت میں دوسروں کے لیے پسند نہیں کرتا، کہتا ہوں جہاں جا رہے ہیں جانے دو بھاڑ میں، ہم تو اپنا راستہ سیدھا کریں نا۔ یہ ہمارے کو ڈراموں اور فلموں نے سکھا دیا، بس پہلے اپنا خیال کرو۔ لوگ ابھی بچہ بولتا ہے آپ اپنا خیال کیجئے گا، دوسرے کا خیال چھوڑ دو۔ لیکن ہمیں تو دین اسلام نے اپنا خیال کرنے کا بھی حکم دیا ہے اور دوسروں کے خیال کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ وہ جانے وہ اولاد کو کچھ کہنے نہیں دیتے تو میں اس کی اولاد کو کچھ کیوں کہوں؟ نہیں، آپ اگر چاچا ہیں تو آپ کے ذمہ اپنی ذمہ داری آئے، ماموں ہیں تو وہ ذمہ داری آئے۔ یہ نہیں کہ اس کی اولاد کو چھوڑ دو وہ جیسے مرضی۔ بعض اوقات تو ایسا بھی دیکھا کہ دوسروں کی اولاد بگڑتے ہوئے دیکھ کر خوش ہوتے آئے۔ یہ ایمان کی نہیں، یہ نفاق کی علامت ہے۔ جس طرح اگر ہم اپنے دوسروں کی اولادوں پر وہی توجہات شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ اپنے غیب کے خزانوں سے ہماری اولاد کے سدھرنے کے اسباب پیدا کرے گا۔ مشکوٰۃ شریف میں حدیث پاک ہے، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک مسلمان اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ اگر یہ اس کی اولاد کو سدھارنے کی بات کرے گا، پھر یہ بھی بولتے اپنی اولاد کو دیکھتے نہیں، ہماری اولاد کے پیچھے چلے۔ نہیں، اپنی کو بھی دیکھنا چاہیے۔ تعصب اور حسد سے بھی اللہ نے منع کیا ہے۔ دوسرے کی اولاد کو خام خواہ میں جھڑکنے اور خام خواہ کی شکایتیں لگانے سے بھی منع کیا ہے۔ جس طرح کا رویہ اپنی اولاد سے متعلق ہم سوچتے آئے تو دوسروں کی اولادوں سے متعلق وہی رویہ سوچنا ایمان اور اسلام کی علامت ہے۔ یہی حال پڑوسیوں کا ہے، یہ رشتہ داروں کے متعلق ہے۔ اور دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ یہ میں نے ایک مثال دی، اگر اس پر گفتگو کریں تو بہت ساری مثالیں بیان کی جا سکتی ہے۔ العاقل تکفیہ الاشارۃ، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے، اگلی بات خود سمجھنی چاہیے۔ تو بندہ اس وقت مسلمان ہوتا ہے جب اپنے لیے جو چیز پسند کرے وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرے۔ اگلی بات، محبوب کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کم ہنسا کرو، زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کرتا ہے۔ تو آج عید کا دن ہے تو یہ خوشی کا دن ہے۔ خوشی لوگوں کو دے کر ہونی چاہیے، خوشی لوگوں کے ساتھ مسکرا کر بات کرنے۔ حضور فرماتے ہیں کہ مسکرا کر بات کرنا بھی خوشی ہے۔ اگر سائل نے آپ سے سوال کیا ہے اور آپ اس کو دے کچھ نہیں سکتے تو کم از کم ایک اچھا کلمہ تو اس کے لیے بول دے، یہ بھی خوشی دیتا ہے۔ یہ نہیں جا معاف کر دے، 10 دفعہ تو منع کیا پھر تو آ گیا، ایسے جھڑکنا منع ہے۔ فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو جھڑکنا نہیں آئے، سائل کو بھی منع کیا ہے۔ یہ نہیں کہ
بغیر وجہ کے تم مانگتا پھرے، اس کو بھی منع کیا کہ جو بندہ بغیر وجہ کے سوال کرتا ہے قیامت کے دن اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، لوگوں کے سامنے ظاہر ہوگا۔ تو خدا بغیر وجہ کے مانگنے سے بھی محفوظ رکھے۔ اور اگر کوئی آ جائے تو حضور فرماتے ہیں وہ گھوڑے پر بھی آئے نا، اس کو تم عطا کرو، گھوڑے پر بھی آئے، خدا جانے وہ کس حالت میں آیا ہے۔ تو بدگمانی سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ خوشیاں دیں لیکن زیادہ ہنسیں نہیں، اور ایک ہے خود ہنسنا خام خواہ میں، ڈرامے دیکھ کر، لطیفے سن کر۔ خوشی کے بہت سارے اسباب پیدا کیے، کسی کو مل کر خوشی حاصل کریں، کسی کو دے کر خوشی حاصل کریں، کسی کو کھلا کر خوشی حاصل کریں، کسی کے ساتھ مسکرا کر بات کر کے خوشی حاصل کریں۔ یہ طریقے ہیں خوشیوں کے حصول کے، نہ کہ یہ کہ عیش و عشرت، شراب و کباب اور تفریحی مقامات پر جا کر اپنا وقت ضائع کریں اور زور زور سے کہہ کے ماریں، لوگوں کو بھی باتوں کا نشانہ بنائیں، اس کے اوپر ٹونکیں اور طعنہ زنی کریں، مذاق اڑائیں۔ اس قسم کے ہنسنے سے اور اس قسم کے خوش ہونے سے دل مردہ ہوتا ہے، اور جب دل مردہ ہو جائے تو وہ چلتا پھرتا تو انسان ہے، لیکن اس کی جسم میں دل نہیں تو وہ انسان نہیں ہے بلکہ وہ جانور یا جانور سے بھی بدتر ہے۔ اللہ کریم ہم مسلمانوں کو ایسے موقعوں سے فائدہ اٹھا کر اپنے اچھے معاشرے کی تشکیل کی توفیق عطا فرمائے کہ جن کی بنیادیں محبوب کریم علیہ السلام نے رکھی ہے، نہ صرف بنیادی اصول بتائے ہیں بلکہ عمل کر کے اس کا عملی نمونہ بھی ہمارے سامنے پیش کر دیا ہے۔ جب عملی نمونہ موجود ہے تو اس پر عمل کرنا کوئی دشوار یا مشکل نہیں ہے۔ اللہ مجھ سمیت تمام سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔